الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے اور رمضان المبارک نے مجھے اور آپ کو بہت سے درس دیے ہیں، بہت سے اسباق سکھائے ہیں۔ انہی اسباق میں سے ایک سبق احساس کا بھی ہے کہ روزہ مجھے اور آپ کو احساس کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ احساس کس سینس میں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، تو جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے تو میں اور آپ یہ جو بھی روزہ دار ہے وہ چند چیزیں کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اس چند چیزوں کے کھانے سے اس کا پیٹ بھر گیا، اگر وہ انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں اپنے ان بھائیوں کو، نادار، یتیم، غریب، مسکینوں کو دے دے جو ان چیزوں کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ احساس ہی ہے جو میرے اور آپ کے اندر روزہ بیدار کر گیا ہے، اور یقیناً آپ ایک دوسرے کا احساس بھی کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کا احساس کرتا ہے۔ اچھے مسلمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احساس کرتا ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں میں ابھی احساس باقی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھائی یا کوئی بہن کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہے تو دوسرے بھائی اس کو حوصلہ دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ دین اسلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح حیات میں سے احساس پر مبنی ایک واقعہ میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مجھے میرا بچہ نہیں مل رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں باغ میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید ان کا بچہ بھی وہاں پہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ فلاں باغ میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اپنا بچہ وہاں پر جا کر تلاش کر لو۔ تو جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب تم وہاں چلے جاؤ اور تمہیں اپنا بچہ مل جائے تو اسے میرا بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اسے اس کے نام سے پکارنا، اسے میرا بیٹا کہہ کے مت پکارنا بلکہ اس کے نام سے پکارنا۔ تو وہ بدو بڑا حیران ہوا، تعجب میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ تو اسے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو نام سے پکاروں یا میں اسے اپنا بیٹا کہوں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس باغ میں کچھ اور بچے بھی کھیل رہے ہیں، جب تم وہاں پر جا کر میرا بیٹا لفظ بولو گے تو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو اور اس کا دل بھر جائے، اس کی آنکھوں میں پانی آ جائے، یہ سوچ کر کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو آج مجھے کہتا میرا بیٹا میری بات سنو، تو اس کا دل نہ دکھے۔ تو اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام میں اس قدر احساس پایا جاتا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں پہلے اسلام قبول کروں گا، بعد میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احساس کا جو سلسلہ ہے، احساس کا جو رشتہ ہے، یہ ہمیں دین اسلام نے عطا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ الحمدللہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، بھرپور احساس کرتے ہیں، لیکن میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو احساس میں غفلت برت جاتے ہیں یا کوئی دل میں بھی خیال آ جاتا ہے کہ اس نے فلاں دن میری مدد نہیں کی تھی، میں کیوں اس کا احساس کروں، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے، کب اللہ رب العزت میری اور آپ کی بخشش کا پروانہ ہمیں تھما دیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔
لہذا میرے محترم بھائیوں بہنوں، ایک دوسرے کا احساس کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔